بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت مسلمانوں کی خلیفہ بنتی ہے ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی سیرت اسلام کے لیے آپ کی خدمات، دشمن خان کے دہانے پر پہنچ گئے۔ آقا اگر یہ دشمن اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں کہاں میں بیٹھا ہوا دیکھیں، ہم پر کی نظر پڑ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی۔ یہ نہیں کہا ان اللہ معی، اللہ میرے بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ وہ عظیم ترین ہستی ہے جس کو عرش والا رب نے اپنی کتاب میں صدیق کہا، اور آپ کی شان میں یہ آیت اتری والذی جاء بالصدق، پھر فرمایا اس سے مراد آپ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفات سے پہلے فرمایا مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنا۔ ابو بکر صدیق جو غار میں نبی کے پڑوس میں رہے، جو ہجرت کے سفر میں نبی کے پیچھے سوار رہے، جو زندگی بھر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، ان کی خواہش، ان کی تمنا، ان کی وصیت کہ جو ہی میں مروں مجھے آقا علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکے سے نکال دیا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کے قول کو سرنگو کر دیا، اور بول تو اللہ ہی کا والا ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی سیرت، اسلام کے لیے آپ کی خدمات، اس پر انشاءاللہ
اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے۔ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جب آپ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کا لقب صدیق۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ۔ ابو بکر کا شمار سرداران مکہ میں ہوا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت اہل مکہ کے سامنے پیش کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا وہ پہلے شخص تھے جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی طور پر نماز پڑھنے والوں میں بھی آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اسلام لاتے ہی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت جس کو آپ نے تسلیم کیا، آپ نے مانا، اس کی نشر و اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ نے جب اس دعوت کو عوام میں، اپنے دوستوں میں، اپنی مجلسوں میں بیان کرنا شروع کیا تو آپ کی دعوت سے، آپ کی تبلیغ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، جن میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضا، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی دعوت سے، ان کی محنت سے، ان کی کوششوں سے اسلام کے اندر داخل ہوئے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابتدائی ساتھیوں میں شامل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضا جب اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سنتے ہیں، دل میں اتر جاتی ہے، ایمان لے آتے ہیں۔ ان کا مالک، کیونکہ حضرت بلال غلام تھے، اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے جرم میں ظلم کی چکی میں آپ کو پیس کے رکھ دیتا، کہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا، کہیں بھاری پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیتا، کہیں آپ کو رسیوں میں باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضا لا الہ الا اللہ کی دعوت اس طرح دل میں گھر کر چکی تھی، یہ سارا ظلم برداشت کرتے رہے اور لا الہ الا اللہ کی پکار سے اس آوازے سے باز نہ آئے۔ وہ ظلم کرتے، وہ مارتے، وہ کوڑے برساتے، وہ پتھروں پہ گھسیٹتے، وہ ریت پہ لٹاتے، وہ چٹانوں کے نیچے دباتے، اور ان کی زبان ایک ہی لفظ کہتی رہتی، احد احد احد، تم جتنا مار سکتے ہو